السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے مسلمانوں کے علمی و عملی افلاس کا ماتم۔ مفکرین ملت، یہ دنیا تغیر و تبدل کا گہوارہ ہے۔ یہاں کسی بھی چیز کو قرار و ثبات نہیں۔ اس کے اوقات بہت تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جگہ جہاں کسی وقت سمندر کی لہریں اٹھا کرتی تھیں، آج وہاں شہر آباد ہے۔ وہ حویلیاں و محلات جو اقتدار و عظمت کی علامت تھے، آج کھنڈرات میں تبدیل ہیں۔ کتنے ہی گداگر ہیں جو بادشاہ بن گئے اور سینکڑوں بادشاہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ غرض یہاں ہر چیز میں انقلاب پیدا ہوتا رہتا ہے۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ دانشوران ملت، اسی طرح آج مسلمانوں کے حالات بھی انقلاب کا شکار ہیں، بلکہ مسلمانوں کی حالت میں جو تبدیلی و انقلاب آیا ہے وہ بہت ہی عجیب ہے۔ یہ افسانہ بہت ہی عبرت انگیز ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے دور اول میں بڑی تیزی کے ساتھ ہفت اقلیم کو مسخر کیا تھا اور جس سرعت کے ساتھ عروج و ترقی حاصل کی تھی، آج بعینہ ہی اسی تیزی کے ساتھ وہ روب و زوال ہے۔ کبھی ان کا ستارہ اقبال ثریا سے بھی بلند ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ بے حد گرتی ہوئی حالت میں ہیں۔ جنہوں نے جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو تہذیب و تمدن سے آشنا کیا تھا، آج خود ان کا حال یہ ہے کہ نہ ان میں علم موجود ہے اور نہ ہی عمل۔ چاروں طرف ان کے علمی و عملی افلاس کا ماتم کیا جا رہا ہے۔ زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے۔ کشتی اسلام کے کھیونہاروں، آج ناخوادگی و جہالت ان کی علامت و پہچان بن چکی ہے، جبکہ ہمارا مذہب ہمیں گود سے لے کر گود تک حصول علم کی تلقین کرتا ہے اور ہر مرد اور عورت پر تحصیل علم کو واجب قرار دیتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں تعلیم و تعلم کی جتنی اہمیت ہے کسی دوسرے مذہب میں نہیں، حتیٰ کہ ہر ایسے علم کا حاصل کرنا جو دنیا اور آخرت میں مفید و نافع ہو افضل عبادت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر دنیا میں اپنا وقار اقتدار چاہتے ہو تو تمہیں دینی و دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا۔ تعلیم کی ثانویت کو ختم کر کے دینی و عصری علوم میں امتیاز پیدا کرنا ہوگا۔ تمہیں دنیا میں اپنی نافعیت و افادیت ثابت کرنی ہوگی۔ یاد رکھو، یہ جہالت و پسماندگی تمہیں پنپنے نہیں دے گی۔ خدا را جہالت سے نکل آئیے اور تعلیم حاصل کیجئے۔ کیا تم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ اطلبوا العلم ولو کان بالسین، کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین ہی جانا پڑے۔ میرے دوستو، اسلام میں علم کی بہت اہمیت ہے۔
علم کے بغیر ترقی ناممکن بلکہ محال ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمیں اپنی کھوئی ہوئی عظمت و رفعت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہوگی، انہیں اسلامی آداب و اخلاق، اسلامی تہذیب و تمدن سے آراستہ کرنا ہوگا، دینی و دنیاوی تعلیم کے درمیان خلیج کو پاٹنا ہوگا، تعلیم کو دو خانوں میں تقسیم کیے بغیر اس کو علم مفید کا جامع اور عام مفہوم دینا ہوگا، اس لیے کہ جس طرح اس امت کو اچھے ائمہ، باصلاحیت علماء، بہترین فقہاء، ماہر مفسرین اور اعلیٰ محدثین کی ضرورت ہے، اسی طرح اس امت کو اچھے ڈاکٹر، تجربہ کار سرجن، ماہر انجینئر، بہتر وکلاء، اعلیٰ سائنسداں اور عالمی پیمانے پر اسلام کا تعارف کرانے والے اچھے انگریزی داں حضرات کی بھی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، حالیہ پستی سے نکلنے کی صورت یہی ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو درست کریں اور اپنے بچوں کو صحیح اور مفید تعلیم دلائیں، اس لیے کہ اگلی نسلوں کے معمار آج کے یہی بچے ہیں۔ یاد رکھو، جو والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کے بچوں کی تربیت بھی ناقص رہتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا مکتب ماں کی آغوش ہوتی ہے، اگر اس پہلے مکتب میں اس کی تعلیم و تربیت اچھی ہوئی تو آگے چل کر اس سے کمالات کا ظہور ہوگا، اس سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکیں گی۔ لیکن اگر اس پہلے ہی مکتب میں اس کی تربیت خراب ہو گئی تو اس سے کسی ایسے کام کی امید رکھنا جس سے خود اس کو یا قوم کو فائدہ پہنچے بیکار و لغو ہے۔ بچپن میں دیکھی اور سنی باتیں ذہن میں نقش کر جاتی ہیں۔ بچہ ماں باپ کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اسی کی نقل کرتا ہے، جس کا اثر اس کی آئندہ زندگی پر بڑا گہرا پڑتا ہے۔ اسی لیے پہلے زمانے کی مائیں تعلیم یافتہ، متقی و پرہیزگار، سلیقہ شعار اور بہادر ہوا کرتی تھیں، اسی لیے ان کے بچے بھی بہادر، پرجوش، غیور اور باحمیت ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمانوں میں وہ جوش و خروش، وہ غیرت و حمیت، وہ پہلی سی بہادری کہاں ہے؟ اس وقت مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور حد تو یہ کہ وہ اپنی ذلت و خواری پر قائل بھی ہے، اپنی اصلاح کی طرف مائل ہی نہیں۔ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ فکری و علمی بگاڑ محض تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے، اور یہ ذلت و پستی علم کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں بچیوں کو حسب ضرورت دینی و عصری تعلیم دلائیں، انہیں اسلامی آداب و اخلاق سے آراستہ کریں، انہیں نیک صالح، مہذب اور قوم و ملت کے لیے مفید و نافع بنائیں، تو پھر انشاءاللہ ان کی آئندہ نسلیں انقلاب انگیز ہوگی اور وہ ذہنی و فکری غلامی کے طوق کو اپنی گردنوں سے نکال پھینکیں گے اور صحیح معنی میں خادم دین اور خادم قوم ہوگی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی روایات کو پہچانو، لوٹو پیچھے کی طرف، بہت تیزی سے دوڑو، اپنے پرانے اطوار کو سیکھو۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ Thank you so much, brother, for an eye-opening and fantastic speech. Now, I would like to hand over the mic to Muhammad Ahmad Ansari along with his co-host Shadaan Shehzad.